بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں۔ موضوع قبر۔ پوسٹ نمبر 2۔ اہل حدیث قبر کی ایک نئی تشریح کرتے ہیں۔ جز نمبر 1۔ اہل حدیثوں کا ہر مفتی اور عالم انوکھا ہی ملے گا۔ اس سے قبل آپ مفتی جابر دامنوی کی قبر کے بارے میں پوسٹ پڑھ اور سن چکے ہوں گے کہ قبر سے مراد کھودا ہوا گڑھا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ اہل حدیث مفتی دامنوی صاحب اب کس طرح قلع بازی کھاتے ہیں۔ کتاب عقیدہ عذاب قبر صفحہ نمبر 64 اور 65 پہ لکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس انسان نے اسی زمین میں رہنا ہے اور قیامت کے دن بھی اسی زمین سے اس نے نکلنا ہے، لہذا یہی زمین اس کی قبر اور مستقر ٹھہری۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر مستودع یعنی جہاں وہ سونپا جائے گا یعنی قبر کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ دیکھیے سورۃ الانعام آیت نمبر 99 اور سورہ ہود آیت نمبر 6۔ بلکہ ایک مقام پر 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا گیا، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، بحوالہ سورہ مرسلات آیات 25 اور 26۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ معلوم ہوا کہ انسان زندہ ہو یا مردہ اس نے زمین ہی میں رہنا ہے۔ زندہ اس کی پیٹھ پر زندگی گزارتے ہیں اور مردہ اس کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ قبر کی اب اس سے زیادہ وضاحت اور تشریح ممکن نہیں۔ دیکھیے یہ اہل حدیث ہر بات میں کس طرح کروٹ بدلتے ہیں، اس کی مثال شاہد ہی کہیں ملے۔ انہی موصوف نے اپنی اسی کتاب میں قبر کی تشریح فرمائی تھی، وہ گڑھا جس میں مردے کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کی جگہ، اور اب فرما رہے ہیں کہ قبر کی اب اس سے زیادہ وضاحت اور تشریح ممکن نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی عذاب سے ہلاک ہونے والی قوم جس کے لیے کسی نے بھی اس عرفی گڑھے کو نہیں کھودا، تو یہ زمین ان کی قبر کیسے بن گئی؟ کیونکہ ان کی اپنی تشریح کے مطابق قبر صرف اس گڑھے کا نام ہے جسے کھود کر کسی کو اس میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اپنی اسی کتاب میں انہوں نے علمی اردو لغت جامع فیروز اللغات اردو عربی سورۃ التوبہ آیت نمبر 84، سورہ فاطر آیت نمبر 22، سورۃ الحج آیت نمبر 7، سورۃ الانفطار آیت نمبر 4، سورۃ العادیات آیت نمبر 9، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 13، سورہ عبس آیات 21 اور 22، سورۃ التکاثر آیت نمبر 2، سورہ یاسین آیت نمبر 51 کے حوالے سے بیان فرمایا تھا۔ اس آیت کے علاوہ سورۃ القبر آیت نمبر 7 اور سورۃ المعارج آیت نمبر 43 میں بھی اجداث کا لفظ آیا ہے۔ اس طرح ان 11 مقامات پر قبر کا لفظ اسی معروف قبر کے لیے استعمال ہوا ہے جو زمین میں بنائی جاتی ہے، بحوالہ عقیدہ عذاب قبر صفحہ نمبر 46۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی کہ ان کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، قبر پر کوئی عمارت نہ بنائی جائے اور ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے۔ ان احادیث کو بنیاد بناتے ہوئے تحریر کیا تھا۔ ان احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ قبروں سے مراد یہی ارضی قبریں ہیں، بحوالہ عقیدہ عذاب قبر صفحہ نمبر 49۔ اب کوئی ان موصوف سے پوچھے کہ حضرت اس بات کی وضاحت ضرور فرما دیں کہ قبر کی جو تعریف آپ نے پہلے فرمائی تھی وہ جھوٹ تھی یا اس آٹومیٹک قبر کا جو بیان اب داغا گیا ہے یہ جھوٹ ہے؟ جیسا کہ اس سے قبل وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ یہ عرفی ارضی قبریں ہی ہیں، کچھ اور نہیں۔ قرآن و حدیث کے بیان کے مطابق ہم ان کو قبر ہی مانتے ہیں۔ یہ قبر محض ایک مردہ انسان کی لاش کو چھپانے کے لیے ہے اور اس کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ کا ہی بتایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیات 30 اور 31 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ ترجمہ، آخر کار اس یعنی قابیل کے نفس نے اپنے بھائی یعنی حابیل کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے قتل کر کے ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا،
افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ بہت نادم ہوا۔ قرآن کی اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ یہ زمینی قبر صرف مردہ لاش کو چھپانے کے لیے ہے۔ قرآن مجید و احادیث صحیحہ میں کہیں بھی اس دنیاوی زمینی عرفی قبر کو جزا و سزا کا مقام نہیں بیان کیا گیا۔ وہ تو یہ مسلک پرست ہیں کہ قرآن کی معنوی تحریف اور احادیث کی غیر شرعی تعویلات سے اسی کو یہ مقام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزا و سزا کا تعلق صرف جنت اور جہنم سے ہے، جس کے لیے عالم برزخ میں ملنے والے مقام کو قبر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ سورہ عبس کی مذکورہ آیت کا یہ کھلا انکار تو نہیں کر سکتے، لہٰذا ماننا پڑا کہ ہر انسان کے لیے قبر کا ملنا لازمی ہے۔ دوسری طرف واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ یہ ارضی قبر ہر انسان کو نہیں ملتی۔ اب ایک یہ صورت تھی کہ کسی طرح یہ ارضی قبر ہر انسان کو ملنا دکھا دیا جائے۔ اس کے لیے منطقی چالوں اور جس فنی مہارت کی ضرورت تھی وہ ان اہل حدیثوں میں بدرجہ عتم موجود ہے۔ لہذا اب قبر کی کچھ نئی تعریفیں بھی بیان کی جانے لگیں جو اس سے قبل بیان کی گئی قبر کی تعریفوں سے بالکل مختلف ہیں۔ پہلے کھودے جانے والی جگہ قبر تھی، اب اس کے لیے کھودنے کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ یہ کارنامہ بھی علامہ خاکی جان دامانوی صاحب کے حصے میں آیا۔ لکھتے ہیں اقبرہ کا مطلب اس کو قبر میں رکھوا دیا۔ اقبرہ اقبار سے جس کے معنی قبر میں رکھنے اور رکھوانے کے ہیں۔ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، ہا ضمیر واحد مذکر غائب ہے۔ بحوالہ لغات القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 183 اور بحوالہ عقیدہ عذاب قبر صفحہ نمبر 47۔ اب غالباً اقبرہ کے معنی بھی بدل گئے اور قبر میں رکھوائے جانے کی یہ شرط بھی ختم ہو گئی۔ الغرض قرآن کی آیات اور احادیث صحیحہ سے جس قبر کی وضاحت کی جا رہی تھی، کیا وہ یہی قبر ہے جو انہوں نے گڑھی ہے؟ کس نے کھودی یہ قبریں اور کون ان میں دفنایا گیا؟ فرشتے ان سے سوال کرنے کس وقت آئے؟ ان کے عقیدے کے مطابق تو یہ مردہ لاشیں جوتیوں کی آواز بھی سنتی ہیں، تو ان میں دفن ہونے والوں نے کب اور کن کی جوتیوں کی آواز سنی؟ ان کی روحیں کب لوٹائی جاتی ہیں؟ عذاب دینے والا فرشتہ تو گرز لیے کھڑا رہا ہوگا کہ کب یہ مٹی میں مل کر مٹی بنے، کب ان کی آٹومیٹک قبر بنے اور کب میں ان کو عذاب دوں۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود وہ مردے تو پھر بھی بچ نکلے جن کے جسم اس زمین میں گئے ہی نہیں، جیسے آل فرعون، کیونکہ ان کے دنیاوی جسم تو خنود کر کے عجائب گھر کی زینت بنا دیے گئے ہیں۔ اہل حدیث مسلک پرست یقیناً اس بات کی وضاحت فرمائیں گے کہ ان فرعونیوں کی قبریں کہاں بنی ہیں۔ کیا ثم اماتہ فاقبرہ کے قانون الہی کا ان پر اطلاق نہیں ہوا؟ اس حکم کے نفاذ میں کیا کسی ایک کا بھی کوئی استثناء ہے؟ واضح ہوا کہ ان کے اس خود ساختہ عقیدے کی بنیاد محض منطق ہی ہے، ورنہ خود ان کا اپنا لکھا ہوا اس کے برعکس ہے۔ ہم نے ابتدا ہی میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ قبر کے بارے میں ان اہل حدیثوں کے عقائد بار بار بدلتے رہتے ہیں، جس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ اگر ایک بات قرآن سے ثابت ہوگی تو وہ کبھی بھی نہیں تبدیل ہوگی، لیکن عقائد جن کی بنیاد محض مسلک پرستی ہو تو اسی طرح لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ سورۃ الانعام اور سورہ ہود میں مستودع آیا ہے، جس کا مطلب ہے سونپے جانے والی جگہ۔ اسی طرح سورہ مرسلات میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والا بنایا ہے، تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت کی ہی تشریح ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ ترجمہ: اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے۔ مذکورہ آیات میں کسی قبر اور اس میں ملنے والے کسی عذاب یا راحت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ موصوف کی مزید خامہ فرسائی ملاحظہ فرمائیں، البتہ جو لوگ جل کر راکھ ہو گئے یا فضلہ بن گئے تو وہ بھی آخرکار اپنی زمین والی قبر میں داخل ہو کر رہیں گے، جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہو چکا بحوالہ عقیدہ عذاب قبر صفحہ نمبر 78۔ کیسا کھلا دھوکہ دیا ہے کہ قرآن سے ثابت ہو چکا ہے، حالانکہ قرآن میں ہرگز اس طرح کے کسی مقام کو قبر نہیں کہا گیا، بلکہ یہ صرف شیطان کا بہکاوا ہے کہ ان کو ہر چیز قبر دکھائی دے رہی ہے، اور وہ بھی قرآن سے ثابت۔ ذرا ہمیں بھی تو جل کر راکھ بنی ہوئی یا فضلہ بنی ہوئی لاش کی زمین والی قبر دکھلائیں۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ایک طرف تو ان مفتی صاحب نے
ایک نئی قسم کی قبر کا عقیدہ دیا، اور دوسری طرف ایک دوسرے مفتی صاحب عبد الرحمن کیلانی اپنی کتاب روح، عذاب قبر اور سماع موتیٰ صفحہ نمبر 73 پر یوں فرماتے ہیں: قاعدہ کلیہ کے طور پر یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ انسان بننے کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے۔ اگر آل فرعون یا قوم نوح غرق ہو گئے، یا اہل سبا پر سیلاب آیا، یا دنیا بھر سے ایک قوم یعنی ہندو اپنے مردے کو دفن کرنے کے بجائے جلا دیتی ہے، تو یہ سب باتیں مستثنیات میں شمار ہوں گی، اور آج اگر کوئی چاہے تو خود یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ قبر میں دفن ہونے والوں کی تعداد ڈوبنے یا جلنے والوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ لہذا عام قاعدہ کے طور پر جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ثم اماتہ فاقبرہ، باقی سب استثناء کی صورتیں ہیں۔ ملاحظہ فرمایا کہ ایک اہل حدیث آٹومیٹک قبریں بنوا کر اس آیت کی تشریح کر رہا ہے، اور دوسرا اہل حدیث اس قبر کو نہ ملنے والے معاملے کو استثنائی صورت بیان کرتا ہے۔ کاش یہ دونوں اہل حدیث قرآن و حدیث کے دیے ہوئے متفقہ عقیدے کو مان لیتے تو نہ ان کا آپس میں اس طرح تضاد و اختلاف ہوتا، اور نہ ہی رسوائی ان کے فرقے کا مقدر بنتی۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔